الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں، آپ کو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں، اور اگر آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے، اگر آپ قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کر دیں، تاکہ یہ ویڈیو، یہ واقعہ، یہ قرآن کا کرشمہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کا گھر پاس میں تھا۔ ہندو کے گھر میں ایک 4 یا 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جایا کرتی تھی۔ جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے چلے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ یہ بچی جس بچی کے ساتھ میں کھیلنے جاتی تھی وہ مسلمان تھی، اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن کریم سکھایا کرتی تھی۔ اس لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی تھی، اس کے بعد میں جب اس کی والدہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں یعنی پاس میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے اس کا بھی من پڑھنے کو لگنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ اماں، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھی۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن پاک پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب تک یہ ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ایک کٹر ہندو نوجوان کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات تھی، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی والدہ کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا، اور میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو وہ لوگ میرا قتل کر دیں گے۔ اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ میں ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد میں سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفے کے طور پر یہ قرآن پاک کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے، یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے ان کی بات کو مان لیا، اور پیارے دوستو، اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال میں پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ میں وہ قرآن پاک تحفہ بھی اس کے ساتھ سسرال پہنچ گیا، اور اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب بھی دفتر میں جاتا، جب بھی وہ گھر میں اکیلی ہوتی، تو چپکے سے وہ قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی، اور شوہر کے آنے سے پہلے اس کو واپس چھپا دیتی۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی حاملہ یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، مگر میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ، کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھے کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا، اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹرز نے اس کی جانچ کی اور جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا، وہ سن کر حیران اور پریشان
پریشان ہو گیا کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کے بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ حیران و پریشان اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی اور باقی ہے۔ اور اس نے پھر ہاسپٹل کا سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ پیارے دوستو، اس کو یہ سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنی شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر آپ وعدہ کرو کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ نہیں بولو گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا بھی کہو گی ویسا ہی کروں گا، تمہاری ہر ایک بات کو مان لوں گا۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پوچھو گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے پوچھنا ہی بند کر دیا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں کر رہی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیں، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ پھر 1 مہینے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ کرایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کے نام و نشان بھی موجود نہیں ہے اور جانچ میں آیا کہ اس کو تو کہیں کینسر ہوا بھی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ اب جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر ایک بات کو پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر کو بتا دیں کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی، کس طرح سے اس نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا تھا اور کس طرح سے اس کو قرآن پاک تحفے میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں اس عورت کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا اور اب وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر وہ اس کے بارے میں اپنے گھر، پریوار اور سماج کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ان کو مار دیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس بات کی فکر مت کرو، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک کمپنی کے لیے اپلائی کر دیا اور اللہ کی قدرت سے ان کا جاب سعودی عرب کی ایک چھوٹی سی کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگا۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔